أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الملقب بالزهر والأصيل بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المرضوين ولا من الله إلى عدد الجمال القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عبد الله عليه السلام دين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء الله صاحب الكلام محمد مسلم زیارت کے سفر جس مقام پر پہنچے ہیں اس مقام کو کہتے ہیں باقی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ہمارے امام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں زیارت امام حسین ہمارے چھٹے امام سے ہے اتنی 19 کسی بھی امام سے لیکن یہی وہ امام ہے کہ جس نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر انسان اتنا مریض ہو جائے کہ اسے دنیا کے تمام ڈاکٹر علاج کرتے اور کوئی بھی دوا اس کے اوپر کارگر نہ ہو تو اسے بھی چاہیے کہ قبر امام حسین کی مٹی اٹھائے چنے کے دانے کے برابر اور اسے پانی میں ڈال کر چھوٹی سی گزارے ہمیں دعا کرے اور بنا دعا کرنے کے لیے اسے شفا دے. یہی کوئی کام ہے کہ جس دنوں نے ہمیں بتلایا کہ وہ امام حسین علیہ السلام بھی زیادت کے لیے آتا ہے تو خدا نے کریم ہر قدم کے بدلے میں اسے حجے مقبول کا ثواب دیتا ہے اور وہ مقبول کا ثواب ملتا ہے. بعض روایتوں نے کیا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی عارفان بے حق دے جبکہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق کیا فرماتے کہ جب انسان امام حسین کی زیارت کرے عارفان بے حق دے جبکہ وہ ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو. اور میں نے معرفت بتلائی تھی آپ کو کہ معرفت کے لیے تین چیزیں ضروری ہے. جب آپ زیارت پہ جائیں اگر تین عقیدے آپ کے پاس ہے تو آپ اہل معرفت ہے اور اگر تین عقیدے آپ کے پاس نہیں ہے آپ بھولے بیٹھے ہیں آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہے تو آپ تاریخ سے ہٹتے نہیں ہے. پہلا عقیدہ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ میں ڈویژن پر آتا ہوں آپ کو تاریخ مل رہے ہیں انہیں پتا چل گیا ہے اور آپ یاد رکھیں کہ کہیں سے پروگرام سب بولاتا ہوں وہاں سے چاہتا ہوں آپ پہلا عقیدہ یہ ہے عزیزان مولانا کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جائیں تو آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ امام منصوص من اللہ ہے. اللہ نے انہیں امام بنایا ہے پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر کام جو کرنے کے لیے کہتے ہیں اسے کرنا واجب جس سے روکتے ہیں اس سے روکنا واجب یہ دوسرا عقیدہ ہونا چاہیے. تیسرا عقیدہ یہ کہ ہمارے گھروں کے اوپر ہمارے آنے والی مسلوقی گھروں کے اوپر ان کی پیغامت تک کے لیے واجب اور ضروری ہے. یہ تینوں عقیدے آپ لے کر جائیں آپ پہلے مالک ہیں اور آپ کی زیارت قابل قبول ہے. روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرماتے ہیں کہ جب تم زیارت امام حسین کے جاؤ البتہ یہ جو بات ابھی میں کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کے لیے اور حکومت کے لیے زیارت کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ زیارت کے جاؤ تو سب سے پہلے 3 دن مسلسل روزانے کو 3 دن مسلسل روزہ رکھنے کے بعد تم جاؤ میرے قیام میں مسجد کرو. مسجد کرنے کے بعد تم اچھے پاکیزہ لباس پہنو جو کہ سفید ہو لیکن اگر وقت ایام ہے جیسے کہ ایام مدینہ ہے ایام شہر محرم الکرام ہے تو پھر کالا پہننا زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے سفید کپڑے پہنو اور پہننے کے بعد مایوس کا راستہ زیارت امام حسین کے لیے جاؤ. آپ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرو گے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ خدا بندے کریم تمہیں 3 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. پھر دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ 3 حج مقبول نہیں بلکہ 10 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا.
پھر روایت میں بتایا کہ نہیں 10 حج مقبول 10 عمرہ مقبولہ کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس پر آپ عزیزان محترم آئے ہوئے ہیں. اب یہ جو باتیں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اصل میں جب امام صادق علیہ السلام زیارت امام حسین کے یہاں سے نا تو یہاں پر آ کر قیام کیا کرتے تھے. امام نے اسے اپنا گھر بنایا تھا. بات اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ کھجوروں کی درختیں تھی اور جیسے کھجور اس باغ میں ہوا کرتے تھے ویسے کہیں اور ہوتی بھی نہیں تھی. بہت باقی اور مناسب کھجور. اب امام یہاں پر رہا کرتے تھے. یہاں پر جیسے جاتے تھے 3 دن مسلسل روزہ رکھا، اس کے بعد جاتے تھے نہر تنگی کا غسل کرتے تھے، پھر زیارت امام حسین کے لیے جایا کرتے تھے. محرم 1988 اس مکان کو منہدم کیا گیا مرحوم کی طرف سے. اس کے بعد یہ مکان دوبارہ بنا گیا اور توسیع میں بارہ چلتی رہی ہے. جب امام حسین علیہ السلام کے حرم پہ حملہ کیا نواب نے سرکار نے تو امام حرم کو بھی نقصان پہنچایا. مولانا بن فضل عباس علیہ السلام کے حرم میں بہت زیادہ نقصان تھا اور انہی مقامات میں سے ایک مقام دیوی تھا کہ جس کو بالکل منہدم کر دیا تھا. اس کے بعد الحمدللہ جو شیعہ بہت آئی ہے تو اس مقام کو دوبارہ تعمیر کرایا گیا ہے. تو مقامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مشہور ہے. اس کو منتقل کے منتقل قرآنیت کہا اس لیے یہ مشہور ہو گیا چھٹے امام سے. اب جب امام مسئلے حاصل آگے کی پیار پہلی جانتی ہے جب امام مسئلے حاصل آئے امام جعفر صادق کے بعد بلکہ انہوں نے روزہ کو لکھا تو بالکل مولا عباس کے حرم میں اپنے بچایا اور وہاں سے روزے کی تعلیم چلی. آئیے زیارت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے. السلام علیکم ایھا الامام الصادق، السلام علیکم ایھا المرسل الطاهر، السلام علیکم ایھا الفاتح، السلام علیکم ایھا السلام العظیم، السلام علیکم ایھا السلام الاکبر، السلام علیکم ایھا الصلاۃ القرآن، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم مفتاح الخیرات، السلام علیکم معبود البرکات، السلام علیکم صاحب الفضل والجلالات، السلام علیکم صاحب البراہیم الواقفات، السلام علیکم ناصر دین اللہ، السلام علیکم ناصر حکم اللہ، السلام علیکم ناصر الکتاب، السلام علیکم کاشف الکربات، السلام علیکم حمید الصادقین، السلام علیکم رسالۃ الناطقین، السلام علیکم خلف الصادقین، السلام علیکم زعیم